بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے کمنٹس پر مشتمل ہے۔ آپ نے کمنٹس میں مختلف سوالات کیے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کسی کا جواب کمنٹ میں دے دیا جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو پھر کئی لوگ آتے ہیں آپ کی طرح جن کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اس چیز کا، وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، تو وہ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، وہ بتاتے دیتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، اور کچھ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کافی ساری چیزیں کلیئر نہیں تھی، کیونکہ سٹارٹ میں جب ویزے کے حوالے سے یہ پرابلم چل رہی تھی اور بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی، تو تب بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا اس بارے میں کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ساری چیزوں کو سم اپ کریں گے اس ویڈیو میں، اور جن لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کیا ہے، لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، ان کمنٹس کے جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور جن لوگوں نے یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی میں یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں، تاکہ ہر بندے کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور کیا طریقہ ہے اس سے نکلنے کا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک ثاقب ہے جی، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، 30 دن کا ویزا، اس کے بارے میں انفارمیشن دے۔ میرے ہسبینڈ نے 10 دن پہلے کا 1 سال کا وزٹ ویزا اپلائی کیا، لیکن ابھی تک وہاں سے اوکے نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے یہ بھی بتائیے۔ یہ کوئی غالباً لیڈی ہے، ان کا ویزا جاری نہیں ہوا۔ ویزا جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے، ابھی ویزا کے بارے میں زیادہ تر پرابلم چل رہی ہیں، ابھی تو ختم ہو گئی ہیں، خیر پھر سے ویزا اسٹیمپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ویزے لوگوں کو ایشو ہو رہے ہیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا ویزا اپروو ہو جائے گا، آپ کو ویزا مل جائے گا۔ یہ جی وقار احمد کہتے ہیں میں نے 3 ماہ کا ویزا اپلائی کیا تھا، اب وہ مل چکا ہے، اب اگر میں اس کو ملٹیپل میں چینج کرنا چاہتا ہوں پلیز اس کا طریقہ بتائیے۔ نہیں جی وقار احمد، آپ دوبارہ سے اپلائی کریں، پہلے والا ویزا کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ سے اپلائی کر لیں ملٹیپل کے لیے، آپ کو ویزا انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ ملک ثاقب بھائی السلام علیکم بھائی، 1 سال کا فیملی وزٹ ویزا کا رول بتا دیں۔ 1 سال کا فیملی وزٹ کا رول، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ پوری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ ہے جی شازیہ امجد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے ہسبینڈ سعودیہ میں ہیں، وزٹ ویزا پاک میں اویلیبل ہے، اور اگر ہے تو کیا پروسیس ہوں گے؟ یہ میری بہن ہے جی شازیہ امجد، آپ کا ہسبینڈ سعودیہ میں ہے تو سعودیہ سے اپلائی کریں، انشاءاللہ ویزا آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میرا مطلب ہے اگر وہ وہاں سے ویزا دیتے ہیں تو پاکستان میں کوئی ایشو تو نہیں ہے ہوں گے؟ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، جو پرانے ویزے ایشو ہوئے تھے، جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا ان کے ویزے سٹیمپ نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے 2 سال کے لیے ویزا لیا ہوا تھا ملٹیپل، وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں ٹوٹلی، وہ تو نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے 90 ڈیز کا ویزا لیا ہوا تھا ان کے کچھ ویزے سٹیمپ ہوئے ہیں 30 دن کے لیے، اور کئی لوگوں کے بہت زیادہ لوگ واپس ہو گئے ہیں، تو آپ دوبارہ اپلائی کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ابھی ویزا آپ نے لیا ہے تو لے کے جائے، اعتماد میں کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ سٹیمپ ہو جائے گا۔ ملک رضا السلام علیکم بھائی، وزٹ ویزا آج کل لگ رہا ہے 1 مہینے کا اس کی مدت جاتی ہے یا نہیں؟ سر جواب دینا، سعودیہ میں رہتے ہوئے ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا؟ بالکل ملک رضا، 30 دن بعد آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا، اور 2 بار ایکسٹینڈ ہوگا، ٹوٹل 90 ڈیز آپ سعودی عربیہ میں سٹے کر پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سنگل انٹری ویزا کی میں بات کر رہا ہوں۔ ملک رضا کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، او لو یو۔ ملک رضا آئی لو یو ٹو، تھینک یو، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اعظم فاروق ہے وزٹ ویزا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے کہ نہیں، اور نیو پالیسی کے تحت ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا؟ جی بالکل ویزا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، بس سٹاپ نہیں ہوا تھا، پرابلمز آ رہی تھی اس میں، تو ویزا بالکل ابھی نارمل روٹین میں چل رہا ہے۔ اور نیو پالیسی کے تحت، نیو پالیسی میں کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے، وزٹ ویزا میں سیم وہی 35 سے 40 ہزار روپے آپ کے لگتے ہیں اعتماد میں، باقی سیم ہی ہے، اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے کوئی۔ میں نے بھی اپنی فیملی کے لیے وزٹ ویزا 3 مہینے کے نکلوایا، لیکن اب اعتماد والے کہہ رہے ہیں کہ ویزا نہیں لگ سکتا، حالانکہ اس میں 3 مہینے کا بقایا ٹائم باقی ہے۔ ایڈمن کی رپورٹ اتھینٹک ہے، بہت شکریہ عاطف میو، آپ نے میری خبر کی تصدیق کی۔ اینتھونی جیسپ ہے جی، واٹ ول بی دا ڈیوریشن آف اسٹے ان ملٹیپل 1 ایئر فیملی وزٹ ویزا؟ آپ کی میکسیمم جو اسٹے ڈیوریشن ہے وہ 1 ایئر ہے، اور 3 مہینے کے بعد آپ ویزا ایکسٹینڈ کریں گے سعودی عرب میں رہتے ہوئے، اور 6 مہینے کے بعد آپ کو لازمی ایگزٹ کرنا ہوگا ایک بار۔ چودھری عاصم ہے جی، میرا 2 سال کا فیملی وزٹ ویزا ملٹیپل انٹری سٹیمپ ہوا
اعتماد سے. اب لا چینج ہو گیا ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہوگا اس ویزا کا؟ نہیں بھائی چودھری عاصم, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا ویزا اسٹیمپ ہو گیا ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہے جی عظما بخاری, السلام علیکم, پلیز سینڈ یور ای میل, آئی وانٹ ٹو ڈسکس اے کویسچن. سوری عظما بخاری, میں یہاں پر ای میل اپنے آئی ڈی یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا. آپ اپنا کویسچن لکھیں یہاں پہ. اگر آپ تو کوئی ایسی پرابلم ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ہی بتا دوں گا کمنٹ میں ہی, اور اگر ضروری ہوا تو میں کسی طریقے بھی کانٹیکٹ کر لوں گا آپ سے. عمر لطیف صاحب ہیں جی, میرا کویسچن ہے کہ پاکستان میں 30 دن اور 1 ایئر کی اسٹیمپنگ کاسٹ سیم ہے یا ڈفرینٹ, اور رومرز ہے کہ 1 ایئر والے کے لیے 2000 سعودی ریال انشورنس بھی ہے. عمر لطیف بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ کا جو ویزا ہے, وزٹ ویزا ہے, چاہے ملٹیپل ویزا ہے, عمرہ ہے, حج ہے, جو بھی ہے, تو ایک تو ان کی فیس سب کی سیم ہے. انشورنس کے بارے میں مجھے میں ٹرائی کروں گا, ہو سکتا ہے اسی ویڈیو میں کہیں کمنٹ میں مجھے وہ مل جائے. اس میں ایک بندے نے بتایا تھا کہ واقعی وہ انشورنس کے پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشورنس یہ کوئی مختلف قسم کی انشورنس آ رہی ہے جو وہاں پہ فیس زیادہ ہو رہی ہے. نارمل انشورنس بھی ہے کم پیسے والی, آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں. یہاں پر تھوڑی دیر میں شاید ہو سکتا ہے وہ کمنٹ سامنے آ جائے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شفیق بٹی صاحب ہیں بھائی, 6 مہینے کے بعد سعودیہ سے ایگزٹ ہونا ہے, اس کے بعد چاہے پاکستان چلے جائیں یا کسی بھی قریبی کنٹری, 1 دن یا 1 منتھ کے بعد انٹری کریں. جو ہے آپ کا سنگل انٹری ویزا ابھی جو 30 دن کا لگ رہا ہے اعتماد سے, 90 ڈیز آپ کو سعودیہ سے ایشو ہوتا ہے. یہ تو 3 مہینے سے زیادہ ایشو نہیں ہوگا, آپ کو ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو ایگزٹ بھی نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ملٹیپل ویزا ہے تو 3 مہینے بعد آپ سعودیہ میں رہ کے ایکسٹینڈ کریں گے, 6 مہینے بعد آپ ایگزٹ کریں گے. تو ایگزٹ کے لیے آپ کو سعودی عربیہ چھوڑنا لازمی ہوتا ہے, اور قریبی کسی بھی ملک میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹرانزٹ ویزا لگوانا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر آپ جب تک آپ انٹری نہیں کرواتے وہاں پہ اس ملک کی, اور یعنی وہاں پہ ایگزٹ ہوتے ہیں, پھر انٹری ہوتی ہے, تبھی آ کے سعودیہ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے. یہ میری 100% انفارمیشن نہیں ہے, کوئی بھائی جانتا ہے اس بارے میں کہ ویزا ایکسٹینڈ اگر کسی بحرین کے بارڈر پہ جا کے انٹر ہو کے یا دوبارہ سے آ کے فلائٹ کے تھرو اگر آپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے یا نہیں. لیکن میری انفارمیشن ہے کہ آپ اگر وزٹ ویزا پر ہیں اور کسی اور ملک میں آپ لینڈ کرتے ہیں تو وہ ملک آپ کو انٹری نہیں دیتا. اگر آپ وایا کرواتے ہیں, ٹکٹ کرواتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو امیگریشن پر بھی نہیں جانے دیتے, کیونکہ آپ کی وایا ہوتی ہے فلائٹ, یعنی سعودیہ سے آپ دبئی سے پھر سعودیہ کرواتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا. یہ ہیں جی اسلم ملک صاحب, بھائی یہ بتائیں, میں نے 2 سال والا ویزا لیا تھا, فیملی 3 منتھ رہ کر چلی گئی ہے, رمضان سے پہلے لیا تھا, تو کیا وہ چلتا رہے گا یا نہیں؟ سوری اسلم ملک صاحب, میں اس بارے میں انفارمیشن مجھے نہیں ہے, میں آپ کو کوئی جواب دے نہیں سکتا. آپ بہتر ہے کہ یہ سوال تھوڑا سا آپ کو مشکل ہے, آپ جوازات جائیں وہاں سے پتہ کریں. اس کے بعد جی ہیں رازول اسلام ہیں جی, ہاؤ آر یو, آئی گاٹ اے منتھ ویزا, کین ملٹیپل ویزاز بی اپلائیڈ ناؤ, ہاؤ مینی ڈیز کین آئی ویزا بی کیپٹ. جی بالکل, آپ ریاض الاسلام صاحب آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ سے, ملٹیپل ویزا. آپ اس کو چھوڑ دیں ویزے کو اور ملٹیپل ویزا اپلائی کر لیں, انشاءاللہ آپ کو نیا ویزا مل جائے گا, پہلے والے کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ وچ ون ول گیٹ دا موسٹ بینیفٹس تو بھائی وزٹ ویزا میں نہیں ہوتے. آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے, تو بینیفٹس والی بات تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یہ تو ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک فیملی رکھ سکتا ہے, افورڈ کر سکتا ہے, تو اس حساب سے. اس کے بعد ہیں جی ایم ڈی ازال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا وزٹ ویزا 2 ویکس پہلے اسٹیمپنگ ہوا, اس میں 90 ڈیز ڈیوریشن آف ویزا لگا ہے, کیا 1 منتھ بعد ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, پلیز انفارم. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ویزا 3 مہینے بعد اسٹیمپ ہونا چاہیے, لیکن نہیں, آئی ایم سوری کہ میں آپ کو ایگزیکٹ کوئی جواب یہاں پر نہیں دے سکتا, کیونکہ رول جو چینج ہوئی ہیں ابھی اس میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں, ہر بندہ پرابلم فیس کر رہا ہے. صبح سے شام تک کوئی 10 چیزیں سامنے آتی ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. آپ کا ہونا چاہیے, اصولاً آپ کا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا آلریڈی ویزا اسٹیمپ ہو گیا ہے. یہ سمیر خان ہے, بھائی کیا سائق خاص بھی کسی
کو बुला सकता है क्या, प्लीज जवाब दीजिए। नहीं समीर खान, आप शायद खास नहीं कर सकता, फैमिली वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी बंदे हैं, कई बंदे ऐसे होते हैं ना, डर के बैठे रहते हैं कि वो पता नहीं वीजा उनको मिलता है नहीं मिलता, वो अप्लाई ही नहीं करते। बहुत ज्यादा लोगों को वीजे इस तरह मिल जाते हैं। अप्लाई किया करें, अप्लाई करने में क्या हर्ज है, आपको कोई नुकसान नहीं है, चांद 35-40 रियाल का नुकसान है, नो प्रॉब्लम। तो आप ट्राई किया करें जरूर। उसके बाद है जी शाह टीवी है भाई, आपकी वीडियो बड़ी अच्छी होती है, शुक्रिया भाई। और एक बात, जब आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ही ऑप्शन है हर मंथ न्यू करना है या ज़्यादा एक ईयर वाला। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ है, लाजमी एग्ज़िट है। सॉरी, मुझे आपकी कोई बात की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई है। इसके बाद ये मिसबा रशीद है, प्लीज़ बता दें दुबई से कब से शुरू होगा उम्रा वीज़ा। तो दुबई से मिसबाह रशीद, ये दुबई से तो वीज़ा आपको मिल जाता है, आप गल्फ में किसी भी मुल्क में हैं तो नो प्रॉब्लम, आपकी कंपनी आपको पेपर देती है, आपके वीज़े बॉर्डर पे लगते हैं, नो प्रॉब्लम, आप उम्रा के लिए आ सकते हैं। बल्कि वहाँ पे उम्रा बसेस चलती हैं, स्पेशल पैकेज होते हैं उम्रा के, आप वहाँ से उम्रा पैकेज खरीद सकते हैं। अयान हुसैन है जी, मेरा 3 मंथ का वीज़ा निकला है, अब एतमाद जाएंगे फ्राइडे को तो वो 30 का लगेगा। जी बिल्कुल, आपका 30 का लगेगा, बल्कि अल्लाह करे 30 का लग जाए, क्योंकि अभी जो वीज़े पुराने निकले हुए हैं लोगों के वो वापस भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, दोबारा से अप्लाई करें। जी है जी इमरान भट्ट, इंश्योरेंस की फीस आपने नहीं बताई, अगर रिन्यू करनी हो तो। जी इंश्योरेंस की फीस 37.5 रियाल है अगर आप तकाफुल अल राजी की करते हैं, और अगर आप अरेबियन शील्ड करते हैं तो उसमें आपको 47 पॉइंट समथिंग रियाल आते हैं। इसी तरह हर कंपनी के अलग-अलग है, तो इस मैं तो मशवरा दूंगा कि आप तकाफुल अल राजी की कर लें, क्योंकि उसमें फीस कम है, तो बेनिफिट्स तो किसी में कोई है नहीं, सिर्फ ये एक्सीडेंट के लिए होती है, इसका तो आपको कोई फायदा नहीं है फिलहाल। तो तकाफुल राजी की अगर आपने करनी है इंश्योरेंस तो आप मेरी वीडियो देख लें, तकाफुल राजी को कैसे अप्लाई करते हैं। बस अप्लाई करते हुए ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। इम्तियाज़ अहमद, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, 90 दिन का वीज़ा और 30 दिन का अकामा जो आगे दोबारा बढ़ाया जा सकता है। 90 दिन बाद खरूज लाजमी है, दिन के लिए मल्टी वीज़ा लेना पड़ेगा, 365 देना होगा, और उसका 90 दिन का होगा, और वो भी आगे 3 बार बढ़ाया जा सकता है, यानी 110 दिन बाद खरूज लाजमी है। जी बिल्कुल इम्तियाज़ अहमद, आपने सही कहा कि 90 दिन का वीज़ा है मैक्सिमम, 30 दिन बाद ये एक्सटेंड होगा, और इसी तरह आपको अगर 1 साल का लेना है तो हर 90 दिन बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और 180 दिन के बाद यानी 6 महीने के बाद एक दफ़ा खरूज लाजमी है। बिल्कुल इम्तियाज़ अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम से अपडेट किया। तो आखिर में इसको सम अप करते हैं थोड़ा सा कि जो प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो वीज़ा 2 साल का मल्टीपल वीज़ा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह इससे पहले जो 3 माह का वीज़ा इश्यू होता था और हर 3 माह के बाद वो एक्सटेंड होता था, यानी टोटल 180 डेज होते थे आपके पास, वो वीज़ा भी ख़त्म कर दिया गया है। जिन लोगों के पास पुराने वीज़े थे वो अभी स्टैंप नहीं हो रहे, आप दोबारा से अप्लाई करें, और जिनके पास पहले पुराने वीज़े हैं उनको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे पुराने वाले, तो आप दोबारा से अप्लाई करें, पहले वाले वीज़े को कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नया वीज़ा मिल जाएगा। और जो 3 महीने का वीज़ा है, जो जिसे आप सिंगल एंट्री वीज़ा कहते हैं, वो आपको 3 महीने का आपको मुफा से इशू होता है, लेकिन जब आप इतमाद से स्टैंप करवाते हैं तो वो 1 महीने का लगता है, और फिर आपको हर महीने बाद यानी हर 30 दिन बाद उसको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के बाद फिर आपको दूसरी बार फिर एक्सटेंड करना होगा, यानी टोटल आप 90 डेज सऊदी अरेबिया में स्टे कर पाएंगे। इसमें किसी किस्म का एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, सऊदी अरेबिया में रह के आप इसको एक्सटेंड करेंगे। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं वीडियो में, अगर कोई चीज ऐसी मिस हुई है, किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो सके। और अगर कोई मिस्टेक है तो माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह कमेंट में मैं आपको बता दूंगा, पहले वाला कमेंट आप वीडियो का देख ले, जो भी अगर कोई मिस्टेक होगी या कोई भी अपडेट होगी तो मैं कमेंट में दे दूंगा, आप टॉप वाला कमेंट देखें, उसमें इंशाल्लाह आपको डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।